کہ ایک شخص جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عابد و زاہد تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس کے انتقال کے بعد بھلا اس کی قبر میں عذاب کیوں مسلط کیا گیا؟ فرمایا گیا کہ ایک شخص اپنے زمانے کا اتنا بڑا عابد و زاہد متقی پرہیزگار شخص تھا کہ لوگ اس کے تقوی و طہارت کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ ہر شخص اس کی عزت اور اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ لوگوں کے آپسی معاملات میں وہ فیصلے کیا کرتا تھا، لوگ اس کی بات خوشی خوشی تسلیم کرتے تھے۔ وہ بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ، سنتوں پر عمل کے ساتھ نوافل کی کثرت کیا کرتا تھا، یعنی وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ چاشت و اشراق، اوابین اور تہجد گزار تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، لوگوں نے اسے قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد لوگ تدفین سے فارغ ہو کر پلٹ کر چلے گئے۔ لوگوں کے جانے کے بعد اس کی قبر کے اندر عذاب کے فرشتے آ گئے۔ جب اس شخص نے اپنی قبر میں عذاب کے فرشتوں کو دیکھا تو پوچھنے لگا، اے فرشتوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری قبر میں عذاب کے فرشتوں کا بھلا کیا کام؟ میری قبر میں جنت کے فرشتے آنے چاہیے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آنے چاہیے، بھلا تم یہاں کیوں کر آئے ہو؟ عذاب کے فرشتوں نے کہا، ہم تیرے کسی سوال کا جواب دینے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیری قبر میں تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے سزا دے سکیں۔ جب اس شخص نے سنا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، سزا؟ اور مجھے؟ آخر مجھے کس جرم کی سزا دینے کے لیے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم تجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیری قبر میں تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے سزا کے طور پر 99 کوڑے لگا سکیں۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اور حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، 99 کوڑوں کی سزا، اور مجھے بتاؤ میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے اللہ کی کب نافرمانی کی؟ میں کب حرام کے قریب گیا؟ میں نے کب کوئی ناجائز کام کیا؟ فرشتوں نے کہا، ہم تجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تیرے پاس تجھے 99 کوڑے لگانے کے لیے بھیجا ہے، ہم تجھے کوڑے لگائیں گے۔ وہ فرشتوں کے ساتھ بحث کرتا رہا یہاں تک کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، تیرا یہ بندہ سزا کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہم سے بحث کرتا چلا جا رہا ہے، بتا ہم آخر کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، میں اس کے 1 کوڑے کی سزا کو کم کرتا ہوں، تم اسے 98 کوڑے لگا دو۔ فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے 1 کوڑے کی سزا کو کم کر دیا، ہم تجھے اب 98 کوڑے لگائیں گے۔ اس شخص نے کہا، 98 نہیں، تم 99 لگا لو، لیکن کم سے کم پہلے مجھے بتا تو دو میرا قصور کیا ہے، مجھے کس گناہ کی سزا دی جاتی ہے؟ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، تیرا یہ بندہ سزا کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے، یہ ہم سے بحث پر بحث کرتا جا رہا ہے، بتا ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، فرشتوں، اس کے 1 کوڑے کی سزا اور کم کر دو، اسے 97 کوڑے لگاؤ۔ اب فرشتوں نے کہا، اللہ نے تیرے 1 کوڑے کی سزا کو کم کر دیا، اب ہم تجھے 97 کوڑے لگائیں گے۔ وہ فرشتوں کے ساتھ بحث کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے 1 کوڑے کم کر کے 98 کوڑے کم کر دیے۔ اب آخر میں صرف 1 کوڑے کی سزا باقی رہ گئی۔ اب فرشتوں نے کہا، اپنے منہ کو بند کر لے، اب ہم تیری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اب ہم پہلے تجھے 1 کوڑا لگائیں گے، اس کے بعد تجھ سے بات کریں گے۔ اس نے سوچا، کہاں فرشتے 99 کوڑے لے کر آئے تھے، 1 کر کے 98 کم ہو گئے، اب آخر میں 1 کوڑے کی سزا باقی رہ گئی ہے، چلو 1 کوڑے کی سزا برداشت کر لیتے ہیں۔ اس نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو، چلو مجھے 1 کوڑا لگا دو، لیکن کم سے کم کوڑا لگانے کے بعد مجھے بتا تو دینا میرا قصور کیا ہے، مجھے کس جرم کی سزا دی گئی؟ فرشتوں نے کہا، پہلے سزا دیں گے، اس کے بعد تجھے بتائیں گے کہ تیرا گناہ کیا ہے۔ اب فرشتوں نے اس کے جسم پر 1 کوڑا لگایا۔ اللہ اکبر! یہ کوڑا زمین کا کوئی عام کوڑا نہیں تھا، بلکہ یہ جہنم کی آگ کا کوڑا تھا، یہ قبر کے عذاب کا کوڑا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے، اس کے جسم پر جیسے ہی جہنم کی آگ کا کوڑا لگا، اس کے پورے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی پوری قبر دھو دھو کر کے جلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد اس کا پورا جسم جل کر خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کو دوبارہ صحیح کیا گیا،
جس میں روح کو ڈالا گیا۔ اب اس نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، فرشتوں، ایک کوڑے کی سزا بڑی دردناک تھی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر، وہ روتا ہے، وہ کراہتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے، فرشتوں تم نے سزا دے دی، اب کم سے کم مجھے یہ تو بتا دو میرا گناہ کیا تھا، آخر کس گناہ کے عوض مجھے یہ کوڑا لگایا گیا؟ فرشتوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں واقعی تو بہت نیک بندہ تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، شب بیدار تھا، خوف خدا میں رونے والا تھا، تہجد گزار تھا، ہم سب تیری عبادت اور ریاضت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن تو جانتا ہے تجھے کس جرم کی یہ سزا دی گئی؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ فرشتوں نے کہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، ایک مرتبہ جب تو نے اللہ کا سجدہ کیا تو اس حال میں تو نے سجدہ کیا کہ تجھے یوں لگا کہ تیرا وضو ہے، حالانکہ تیرا وضو جاتا رہا، تیرا وضو نہیں تھا، اور بن وضو کے تو نے جو اللہ کا سجدہ کیا، اس وجہ سے اللہ نے تجھ پر 99 کوڑوں کی سزا مسلط کر دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کا ایک نیک اور پرہیزگار بندہ جو کہ رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اگر ایک مرتبہ غلطی سے بن وضو کے اللہ کا سجدہ کر لے تو اس کی قبر میں 99 کوڑوں کی سزا مسلط کر دی جاتی ہے۔ چونکہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سزا کو کم کیا، آخر میں صرف ایک کوڑا لگا، لیکن اس ایک کوڑے میں اس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، جو نماز کی پابندی کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن نماز کے شرائط نہیں جانتے، فرائض نہیں جانتے، واجبات نہیں جانتے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ماہ رمضان میں جا کر آپ مسجد کے وضو خانے پر دیکھ لو، آپ جمعہ کے دن جا کر مسجد کے وضو خانے پر دیکھ لو، آپ کو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے مل جائیں گے جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تو ہیں لیکن انہیں وضو کرنے کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا۔ اب آپ بتائیں، جس کو مسجد میں آ کر وضو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، اپنے گھر کے حمام میں اس نے غسل کس طرح سے کیا ہوگا؟ ہمیں غسل کے مسائل معلوم نہیں، وضو کے مسائل معلوم نہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں، اور اس حالت میں اگر ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کسی بڑی رات کی نماز ہو، عید بقرعید کی نماز ہو، ماہ رمضان یا جمعہ کی نماز ہو، آپ بتائیں کہ کیا یہ نمازیں کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بنیں گی؟ نہیں۔ اگر غسل صحیح نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہے اور ہم اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، ہر سجدے کے عوض قبر میں 99 کوڑے ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آپ بتائیں کیا ہم قبر میں عذاب کے کوڑوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اب تک غفلت میں جو عبادت کی ہے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کے لیے معافی تلافی کریں، اور آج سے یہ طے کر لیں ہم مسلمان ہیں، اپنے دین کو سیکھنے کی، دین کے احکام کو سیکھنے کی، طہارت کے مسائل کو سیکھنے کی، وضو، غسل اور نماز کے طریقوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے، دین پڑھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔